انڈیا میں مسلمانوں کے مشہور و معروف اور پاورفل لیڈر۔ نمبر 1، مولانا سید ارشد مدنی، جو کہ امیر الہند ہیں، جن کی عمر اس وقت 83 سال ہے۔ ان کی پیدائش 1941 میں ہوئی۔ جمعیت علماء ہند کے قومی صدر، دارالعلوم دیوبند کے استاد الحدیث، رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کے بااعتماد رکن اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے نائب صدر ہیں۔ دنیا بھر میں مولانا ارشد مدنی کے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں شاگرد اور لاکھوں معتقدین موجود ہیں۔ انڈیا کی گورنمنٹ نے جب بھی مسلم کمیونٹی کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو تو مولانا سید ارشد مدنی سے مشاورت کی جاتی ہے۔ آپ کے والد مولانا سید حسین احمد مدنی بھی دنیا کی پاپولر شخصیات میں شامل ہیں۔ نمبر 2، مولانا سید محمود مدنی، جن کی عمر اس وقت 59 سال ہے۔ 1964 میں پیدا ہوئے۔ انڈین گورنمنٹ میں 6 سال قومی اسمبلی کے ممبر رہے۔ انڈیا میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم جمعیت علماء ہند، جس کے کارکنان کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 13 ملین ہے، اس کے صدر ہیں۔ اور سید حسین احمد مدنی کے پوتے۔ اردن کی نامور ریسرچ تنظیم RISSC نے پوری دنیا کی 50 بااثر مسلم شخصیات میں تقریباً 14 سال لگاتار مولانا محمود مدنی کو بھی شامل کیا، کیونکہ انڈین مسلمز کی کسی بھی پرابلم کو حل کرنے میں مولانا محمود مدنی پیش رہتے ہیں۔ نمبر 3، مفتی ابوالقاسم نعمانی، جن کی عمر اس وقت 77 سال ہے۔ پیدائش 14 جنوری 1947 میں ہوئی۔ دنیا کے سب سے بڑے دینی مدرسہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم اور صدر ہیں۔ پوری دنیا میں ہزاروں کی تعداد میں مفتی ابوالقاسم نعمانی کے شاگرد اور معتقدین موجود ہیں۔ انڈین گورنمنٹ مسلم ایشوز پر کوئی بھی پالیسی ابوالقاسم نعمانی کی مشاورت کے بغیر نہیں بنا سکتی۔ ابوالقاسم نعمانی کا نام پوری دنیا کی 500 بااثر مسلم شخصیات میں بھی شامل ہے۔ نمبر 4، مولانا سعد کاندیلوی، جن کی عمر اس وقت 58 سال ہے۔ 9 مئی 1965 میں پیدا ہوئے۔ دنیا کی سب سے بڑی مذہبی اور اسلامی تنظیم تبلیغی جماعت کے موجودہ امیر اور تبلیغی جماعت کے بانی مولانا محمد الیاس کاندیلوی کے پڑپوتے ہیں۔ انڈین گورنمنٹ میں مولانا محمد سعد کاندیلوی کی بڑا اثر و رسوخ شامل ہے۔ تبلیغی جماعت کے موجودہ ہیڈ کوارٹر مرکز نظام الدین، جسے بنگلہ والی مسجد بھی کہا جاتا ہے، اس کے حال کے محتمم ہے۔ دنیا کے تمام ممالک کے باشندے مولانا محمد سعد کاندیلوی کے نام سے بخوبی واقف ہیں۔ مولانا محمد سعد کاندیلوی انڈیا کی بااثر ترین اور امیر ترین شخصیات میں شمار ہوتے ہیں۔ بالخصوص پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں مولانا سعد کاندیلوی کے بے شمار جانثار موجود ہیں۔ نمبر 5، مولانا کلیم صدیقی، جن کی عمر اس وقت 67 سال ہے۔ 1957 میں پیدا ہوئے۔ ہزاروں مرد و خواتین کو مذہب اسلام قبول کروانے والے مولانا کلیم صدیقی مشہور ترین شخصیت ہیں۔ انڈیا کے مظفر نگر ضلع اتر پردیش میں کلیم صدیقی اپنا مدرسہ اور مسجد چلا رہے ہیں۔ بھارت کی مشہور بابری مسجد کو منہدم کرنے والا بلبیر سنگھ، جس نے منہدم کرنے میں پہلی کدال چلائی تھی، اس کو اسلام قبول کروانے اور مسلمان بنانے کے اندر کلیم صدیقی کی محنت شامل ہے۔ نمبر 6، ڈاکٹر ذاکر عبدالکریم نائک، جن کی عمر 58 سال ہے۔ پیدائش 1965 میں ہوئی۔ انڈین اسلامک اسکالرز میں سے ایک ہیں۔ تقابل ادیان اور مناظروں کے حوالے سے مشہور و معروف ہیں۔ پیشے کے لحاظ سے MBBS ڈاکٹر ہیں۔ ہزاروں ہندوؤں، عیسائیوں اور سکھوں نے آپ کے ہاتھ پر مذہب اسلام قبول کیا۔ آپ کو سعودیہ اور دبئی کی طرف سے میڈل بھی دیے جا چکے ہیں۔ ذاکر نائک کے ادارہ اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو گزشتہ 6 سالوں میں 150 ملین روپے بطور فنڈ کے موصول ہوئے تھے۔ فی الحال ڈاکٹر ذاکر نائک ملائیشیا میں رہائش پذیر ہیں۔ نمبر 7، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، جن کی عمر اس وقت 68 سال ہے۔ 12 اگست 1955 میں پیدا ہوئے۔ ہندوستانی عالم دین ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سابق ترجمان مولانا سجاد نعمانی نے انڈیا میں مسلمانوں کے حقوق اور مذہب کے تحفظ کے لیے کئی اقدامات کیے۔ اسی طرح مسلم نوجوانوں کو دہشت گردی سے بچانے کے لیے بھی حکومت کے ساتھ مل کر بہت زیادہ کوششیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو انڈین گورنمنٹ اور ہندو مسلم برادری کی طرف سے یکساں طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مولانا خلیل الرحمن نعمانی بھارت کے صوبہ مہاراشٹر کے ضلع رائے گڑھ میں اپنی خانقاہ قائم کر رہے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں۔ نمبر 8، اسد الدین اویسی، جن کی عمر اس وقت 55 سال ہے۔ 13 مئی 1969 میں پیدا ہوئے۔ انڈین حیدرآباد سے مسلسل 3 مرتبہ انڈین پارلیمنٹ کے رکن رہ چکے ہیں۔
اسد الدین اویسی سلطان صلاح الدین اویسی کے فرزند ہیں۔ حیدرآباد دکن کی عوام آپ کو اویسی کے نام سے جانتی ہے اور انڈین مسلمز آپ کو رک دکن کا شیر بھی کہتے ہیں۔ اسد الدین اویسی انڈیا کی بااثر ترین شخصیات میں سے ایک ہیں اور انڈین مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نمبر 9، شیخ ابو بکر احمد، جنہیں مفتی اعظم ہند بھی کہا جاتا ہے، جن کی عمر اس وقت 93 سال ہے، 22 مارچ 1931 میں پیدا ہوئے، آل انڈیا سنی جمعیت العلماء کے جنرل سیکرٹری، اسلامک ایجوکیشنل بورڈ آف انڈیا کے صدر ہیں۔ انڈیا میں ہندو مسلم برادری میں امن کی فضا برقرار رکھنے کے پرزور حامی ہیں۔ دنیا کی 500 بااثر ترین شخصیات میں شامل ہیں۔ مفتی اعظم ہند کو بھارت کا ابن بطوطہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 10، ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی، جن کی عمر اس وقت 41 سال ہے، 4 مارچ 1982 میں پیدا ہوئے، دارالعلوم آن لائن کے بانی، ماہنامہ ترجمان دیوبند کے نائب مدیر اور ایسوسی ایشن آف مسلم اسکالرز امریکہ کے نائب صدر ہیں۔ ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی کے انڈیا، امریکہ اور ملائیشیا میں شاگردوں کی ایک بڑی کثیر تعداد موجود ہے۔ ڈاکٹر یاسر ندیم الواجدی انگریزی زبان پر بھرپور عبور رکھتے ہیں اور اسلامک لٹریچر کو، جو زیادہ تر عربی زبان میں ہے، اسے انگلش میں کنورٹ کر کے انگلش ممالک میں فروغ دے رہے ہیں۔ دنیا بھر میں خدا کو نہ ماننے والے لوگ، جنہیں اسلامی اصطلاح میں ملحد کہا جاتا ہے، ڈاکٹر یاسر ندیم ان کے خلاف بھرپور مہم چلائے ہوئے